السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دارالخلافہ اسلام آباد سے ایکچول فیکٹس کے ساتھ آپ کا میزبان عادل ترابی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جمعۃ الوداع کے مبارک موقع پر آج جماعت اسلامی پاکستان نے پاکستان کی دارالخلافہ اسلام آباد میں غزہ یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا۔ ایمان، غیرت، حریت اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے ترجمان مشتاق احمد خان صاحب، سابق سینیٹر، جماعت اسلامی کے مرکزی قائد، اسی ریلی کی وساطت پوری قوم سے مخاطب ہیں۔ From the river to the sea, Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. اب میں ان حکمرانوں اور جرنیلوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو اشفا اسپتال میں ایک کارنیج ہوا، ایک قتل عام ہوا، 1500 بے گناہ کو ہسپتال کے اندر قتل کیا گیا، 400 لاشیں ایسی تھی جن کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ یہ بے بسی کی موت، یہ ظالمانہ موت، یہ معصوموں کی، یہ نہتوں کی، یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے، ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم اس کا انتقام لیں گے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں، ان جرنیلوں سے کہتا ہوں، تم لوگوں کی غیرت کب جاگے گی؟ میں ان سے کہتا ہوں، وہ مسلم امہ کی خاتون جو حاملہ تھی اور جو اسپتال جا رہی تھی، ڈاکٹر کے پاس، دائی کے پاس ڈیلیوری کے لیے، جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا، سفید جھنڈا تھا، اور جسے قتل کر دیا گیا، اور قتل کرنے کے بعد مذاق اڑایا گیا کہ ایک گولی سے 2 شکار، ایک گولی سے ماں بھی اور ماں کے پیٹ میں بچہ بھی۔ میں جرنیلوں سے کہتا ہوں، کب غیرت جاگے گی رسول اللہ کی امت کی، اس خاتون کے خون کا، تذلیل کا کون انتقام لے گا، کون حساب لے گا؟ میں نے کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھی، مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ کوڑے کے ڈھیر سے ایک کتے نے ایک شیرخوار فلسطینی بچے کی لاش منہ میں اٹھائی ہوئی تھی اور گھوم رہے تھے۔ ہم کیسے برداشت کریں؟ ہم تو صبح مر رہے ہیں، ہم تو شام مر رہے ہیں، ہم تو روز مر رہے ہیں۔ ان بے غیرتوں کی جو مسلم امہ کے اوپر مسلط ہے، ان کی غیرت کب جاگے گی؟ ان کی غیرت کب جاگے گی؟ میں اس موقع پر ورلڈ کچن سینٹر کے وہ جو 7 کارکن تھے، آسٹریلیا کے، پولینڈ کے، جو کے اہلیان غزہ کو کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے، جن کو ٹارگٹ کر کے منصوبہ بند انداز سے، یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، یہ انٹینشنل کلنگ تھی، کلنگ۔ ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں، یہ وار کرائم ہے، یہ وار کرائم ہے۔ میں اس موقع پر امریکہ کے مسلم تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بائیڈن کی افطار پارٹی کو جو وائٹ ہاؤس میں تھا، اس کے منہ پر دے مارا اور اجتماعی طور پر اس سے بائیکاٹ کیا۔ میں امریکہ کے مسلم آرگنائزیشن کی اس غیرت اور اس بہادری پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شفا اسپتال کے جو مسیکر ہے، جو کارنیج ہے، اس کی انٹرنیشنل انکوائری کرائی جائے، اس کی بین الاقوامی تحقیقات کرائی جائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر سیز فائر، یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے کہا ہے، سیز فائر ریزولوشن پاس کی ہے، فوری سیز فائر کی جائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا، وداؤٹ اینی ریسٹرکشن ہیومینیٹیرین اسسٹنس پرووائڈ کی جائے۔ وہاں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ہیومینیٹیرین اسسٹنس دی جائے۔ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پر حکومت پاکستان ان بچوں، ان زخمیوں کو اٹھانے کے لیے اسٹیٹ کور
डिप्लोमेटिक फैसिलिटी दे। कितनी अफसोस की बात है, शिफा अस्पताल का वाकया जब हुआ गजा के अंदर, पार्लियामेंट उसके ऊपर खामोश है, हमारे हुक्मरान उसके ऊपर खामोश है, ये बेगैरत है। हमने डी चौक में 2 इतवार को मुजाहिरा किया, शिफा अस्पताल के कॉर्नेज के खिलाफ मुजाहिरा किया। मेरे ऊपर और मेरी अहलिया के ऊपर 9 मुकदमात के तहत FIR दर्ज की गई। ये अमरीकी गुलाम है, ये बेगैरत है। इस्लाम के नाम पर आबाद इस्लामाबाद शहर में रहते हैं और इस्लाम के लिए, आलमी इस्लाम के लिए, फलस्तीन और किबला अव्वल के लिए जो आवाज उठाए उसके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, उसके ऊपर FIR करते हैं। ये बेगैरत है, गुलाम है। और इनकी इस इसराइल नवाज पॉलिसी को हम मुस्तरद करते हैं। हम डॉक्टर सिर्फ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के वहां जाना चाहते हैं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है। हुकूमत क्यों सहूलतकारी नहीं कर रही? OIC के सतह पर मिस्र से बात नहीं कर रही? क्यों सहरा सीना के अंदर भीड़ अस्पताल वो कायम नहीं कर रही? मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि बच्चों को, जख्मियों को हम अपने खर्च पर उठाना चाहते हैं, हमें सहूलत दो, भीड़ अस्पताल कायम करो, हमारे लोग अद्वियात भी फराहम करेंगे, डॉक्टर और औजार भी फराहम करेंगे। और मैं ये आखिरी बात कहता हूँ, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब के भतीजे हैं डॉक्टर बिलाल हुसैन पराचा। गुज़िश्ता दिनों वो गजा गए, डॉक्टर हैं यूनाइटेड नेशन के तहत, और 2 हफ्ते गजा के अस्पताल में सैकड़ों मरीजों का इलाज करके वापस आए। मैंने उनसे राबिता किया कि मैं अल-कुद्स रैली के शुरका को आपका क्या पैगाम दूं। मुझे डॉक्टर बिलाल हुसैन पराचा ने कहा कि मेरी तरफ से अल-कुद्स के रैली के शुरका को यह पैगाम दो कि मैंने 2 हफ्ते गजा में गुजारे, कई अस्पताल में सैकड़ों मरीजों का, जख्मियों का इलाज किया। मैंने ये देखा कि उन लोगों के ऊपर एक सकीनत है, उन लोगों के ऊपर एक इत्मीनान है, उनके अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं है, उनके अंदर इस्तिराब नहीं है। वो कुरान पाक की इस आयत के अमली मिसाल है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू। ये वो तमानियत है, ये वो सुकून है जो अहले अज़्ज़ा के पास है। इंशाअल्लाह जीत, फतह और निसरत अहलियान गज़ा की है। शिकस्त इस्राइल, अमेरिका और उनके सरपरस्तों की है। मैं पाकिस्तान के उलमा से भी कहता हूँ, कम से कम ये चंद दिन रहते हैं, एक तरावीह तो मस्जिद से बाहर आकर अलामती तौर पर सड़कों पर कर लो, ताकि गज़ा के मसाजिद के ऊपर, मलबे के ढेरों के ऊपर जो अहलियान गज़ा तरावीह पढ़ते हैं उनके साथ ये कहती हो। मैं पाकिस्तान के उलमा से कहता हूँ, कम से कम एक दफा मस्जिदों से निकलो, गज़ा के मसाजिद के साथ इज़ारी यकजहती करो और सड़कों पर अलामती तौर पर एक दफा तरावीह कम से कम पढ़ लो। मैं आवाम से ये भी मुतालिबा करता हूँ कि जब वो ईद के लिए जाएं तो अपने गले में फलस्तीन का ये परचम लटका के जाएं। जब वो ईद के नमाज के लिए जाएं तो अपने गले में फलस्तीन का ये परचम लटका कर जाए, ताकि हम अपनी ईद को अहलियान गज़ा से, अहलियान फलस्तीन से, अल-कुद्स के साथ वापस करें। अपने घरों पर फलस्तीन के झंडे लहराएं, ताकि लोगों को, दुनिया को पता चले कि हुक्मरान तो बेगैरत है, अमेरिका के गुलाम है, इस्राइल नवाज है, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा
فلسطین کے ساتھ ہے، غزہ کے ساتھ ہے، ابو عبیدہ کے ساتھ ہے، اسماعیل حالیہ کے ساتھ ہے، اور زندگی کے آخری سانس اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ القدس کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گا۔ آپ لوگ وہیں رکتے ہیں جو جہاں موجود ہے وہیں رکتے ہیں۔ یہ مرکزی بہنوں کے پیچھے جو بالکل پہلی لائن ہے یہ پیچھے ہو جاتا۔ 5 فٹ میں صفحے بنائے سب، تمام افراد پیچھے ہوتے جائیں، کھلتے جائیں ذرا پیچھے۔ تمام افراد نیچے آ جائیں اور شرکاء کے ساتھ حصہ بنے ریلی کا۔ پیچھے ہو جائیں۔ ہم محترم آصف لقمان قاضی صاحب ڈائریکٹر امور خارجہ جماعت اسلامی پاکستان کو بھی آج کی اس ریلی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ سڑک پر ریلی کا حصہ بنے، کوئی ان کی فرض نہ چلے، ہر فرد ریلی کا حصہ بنے اور گرین بیلٹ اور فٹ پاتھ کو چھوڑ دے۔ سائڈ پہ ہو جائے، موٹر سائیکل پہ ڈالے بھائی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔